دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم لوگ پڑھیں گے معرب اور مبنی. معرب اور مبنی آپ لوگ جانتے ہوں گے. معرب کا کیا مطلب ہے؟ بدلنا. ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے. آپ لوگ وہاں پڑھ کے آئیں گے ریسرچ میں ویریبل جسے وہ ہمیشہ چینج ہی ہوتا رہتا ہے، تو اسے کہتے ہیں معرب. اور مبنی کہتے ہیں جو کبھی نہیں ہوتا. اس دن آپ لوگوں نے مثال پڑھا تھا اس کا، جیسے کہ زیدون ہے تو یہ تینوں حالتوں میں چینج ہوتا رہتا ہے. جا اگر اس کے شروع میں آئے حالت رفی تو جا زیدون ہے. لیکن اگر رائتو آ جائے تو رائتو را فعل ہے، انا ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، تو اب یہ ہو جائے گا رائتو زیدن اور مررتو بزیدن. تو اگر کوئی ایسا لفظ جو چینج ہوتا رہے ہمیشہ تو اسے ہم لوگ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ معرب. اور جو کبھی چینج نہ ہو اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ مبنی. میں جانتے ہوں گے آپ. ٹھیک ہے، تو دیکھیے یہ اس میں معرب کی تعریف ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ کل اسم رکب مع غیری، کہ وہ اس میں کیسے ہونی چاہیے؟ دوسرے کے ساتھ مرکب ہونی چاہیے. اس میں کیسے ہونی چاہیے؟ کسی نہ کسی کے ساتھ مرکب ہونی چاہیے اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو. اب ہمیں دیکھنا پڑے گا مبنی الاصل کون کون ہے، وہ بتائیں گے مصنف آپ کو. مبنی الاصل کون کون ہے یہاں ان کے نزدیک جو انہوں نے لکھا ہے؟ تو چونکہ یہ کتاب جو ہے بچوں کے لیے ہے، تو ان کے نزدیک کیا ہے؟ ایک حرف کیا ہے؟ جتنے حروف ہیں سب کے سب مبنی ہیں. ٹھیک ہے، حروف سے مراد یہ بھی الف با تا سا والے، یہ والے. اسی طرح اعلیٰ جو حروف آتے ہیں نا، حروف جارہ وغیرہ یا اولائکا وغیرہ، مطلب جو حروف ہیں، حروف جری، حروف جارہ ہیں، حروف مشبہ الفعل وغیرہ ہیں، اسماء اشارات ہیں، یہ سب کے سب کیا ہے؟ مبنی ہے، کبھی بھی نہیں چینج ہوں گے. جیسے کہ آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ حاضہ جو ہے یہ بدل کے حاضی ہو گیا، ایسا کبھی نہیں ہوتا. حاضی وہ ایک لفظ ہی ہے، لیکن حاضہ کو حاضی کبھی کسی نے نہیں کیا، چاہے وہ جب بھی آئے، حالت رفی میں آئے، نصب میں آئے، جر میں آئے. تو سب سے پہلا کیا یاد رکھنا ہے ہم لوگوں کو؟ مبنی الاصل میں حرف. ٹھیک ہے، کبھی نہیں چینج ہوتا. جی. اور دوسرا کون ہے ان کے نزدیک؟ امر حاضر معروف. امر حاضر معروف کبھی بھی چینج نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اسے اضرب ہے تو وہ ہے. اب وہ کبھی بدل کر کے اس پر زبر نہیں دے دیجیے گا آپ. ٹھیک ہے، اضربا نہیں کر دیجیے گا. وہ ہمیشہ اضرب ہے تو اضرب ہی رہے گا. اور تسنیہ کی حالت میں جو ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے، وہ پہلے بتایا جا چکا تھا. لیکن جو امر حاضر معروف ہے وہ کبھی بھی چینج، وہ اضرب ہے تو اضرب ہی رہے گا، اس میں کبھی چینجنگ نہیں ہوتی. اور ایک ہے ماضی. ماضی بھی جو ہے اس پہ بھی کبھی چینجنگ نہیں ہوتی. جیسے کہ آپ دیکھو ضربہ ہے نا، اس طرح لکھا ہوا، کبھی آپ نے آج تک اس کو ذرا بھی پڑھا ہے زیر کے ساتھ؟ کبھی بھی نہیں پڑھا ہو. ہمیشہ آپ ضربہ ہی پڑھتے ہیں. نصرہ کو آپ ہمیشہ نصرہ ہی پڑھتے ہیں، نصری کبھی نہیں پڑھتے، نصرو کبھی نہیں پڑھتے، کبھی بھی نہیں پڑھتے ہوں گے آپ. کیوں؟ فعل ماضی ہمیشہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ اس پر فتح ہی آئے گا، کبھی بھی اس پہ زبر زیر اور پیش نہیں آئے گا. آپ اپنے کاغذ میں چاہے لکھو چاہے جو کرو. مصنف کے نزدیک مبنی الاصل کتنے ہیں؟ 3 ہیں. نمبر 1 حرف، جتنے حروف ہیں سب کے سب. نمبر 2 امر حاضر. نمبر 3 ماضی. تھوڑا سا اور اگر آپ کو یاد کرنا ہے تھوڑا سا آپ ایڈ کر سکتے ہیں. وہ جو نون نسواں ہے، آپ نے دیکھا فعل مضارع میں نون نسواں کہاں کہاں آتا ہے؟ جی جی جی، یہ فعلنا تفعلنا اور تفعلینا 3 جگہ پہ ہے سر. تفعلنا یفعلنا تفعلینا. ہاں، تو یہ یفعلنا اور تفعلنا جو ہے نا، یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتا. ٹھیک، یہ جیسا ہے ویسے ہی آتا ہے. اور تفعلینا، اچھا تفعلینا کا گر جاتا ہے نا، لیکن یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتا. ہاں، یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ ایسا ہی آتا ہے. یعنی فعل مضارع کا 2 سیگے. ہاں، 2 سیگے جو نون نسواں والے ہیں نا، عورت ہیں، کبھی نہیں چینج ہوتے یہ لوگ. تو وہی والا حال ہے. زیدن فی قام زیدن. ایک سیکنڈ، اتنی آواز آ رہی ہے. او سوری سر. فی قام زیدن لا زیدن وحدہ لعدم الترکیب. یہاں مصنف سمجھا رہے ہیں آپ کو کہ دیکھو قام زیدن، انہوں نے کہا تھا شروع میں کہ رکب مع غیرہ، دوسرے کے ساتھ مرکب ہونی چاہیے. دیکھو زیدن یہاں اکیلا نہیں ہے بلکہ قامہ کے ساتھ مل کر کے آیا. اس لیے مصنف نے کہا کہ یہ زیدن ہے نا اکیلا، اس کو آپ معرب مبنی کچھ نہیں کہو گے. ٹھیک ہے، مل کر کے آئے گا تبھی جا کے فیصلہ کر سکتے ہو کہ معرب ہے یا مبنی. ہاں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف زیدن کیوں نہیں ہے، زیدن کو ہم معرب کیوں نہیں کہہ سکتے اکیلا ہو اگر؟ تو مصنف کہہ رہے ہیں لعدم الترکیب، کیونکہ مرکب نہیں ہے. دو جب تک ملیں گے نہیں تب تک ہم اسے معرب
نہیں کہہ سکتے، جی پتہ ہی نہیں چل پائے گا ہمیں. تو مصنف وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم لا زید وحدہ، صرف زید جو لکھا ہوا ہے اس کو ہم معرب نہیں کہہ سکتے، لعدم ترکیب، مرکب نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن قامہ زید کو ہم کہہ دیں گے مرکب، کہ یہاں پہ معرب، زید معرب ہے کیونکہ قامہ کے ساتھ مل کر کے آیا ہے. آگے کہہ رہے ہیں کہ ولا ہاؤلائی فی قامہ ہاؤلائی. پھر یہ ہوتا ہے یار قامہ ہاؤلائی میں تو ہاؤلائی مل کر کے آیا قامہ سے، تو اس کو معرب ہونی چاہیے. تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ نہیں، لوجود الشبہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کہا تھا کہ مبنی الاصل کتنے ہیں؟ 3 ہیں، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اس میں سب سے پہلے کیا تھا؟ حرف. تو ہاؤلائی کس جی. میں سے ہے؟ حروف ہاؤلائے تو اسما میں سے ہے، اسماء اشارات میں سے ہیں. اسماء اسماء اشارات میں اشارہ. سے. حرف کہاں ہے؟ ہاں نہیں ٹھیک ہے، اسماء اشارات میں ہی سے، اسماء اشارات میں سے ہی ہے یہ. لیکن کیا کہتے ہیں اس کو، مبنی الاصل ہے، مبنی مبنی الاصل میں اس کو الاصل ہی گنتے کے ہیں. اسماء قبیل سے، اشارہ، اسماء موصولہ، یہ سب مبنی الاصل ہے نا. مبنی الاصل ہی کے قبیل سے، یہ بدلتے نہیں. ٹھیک ہے، جی یہ مبنی الاصل ہی کے قبیل سے ہیں، دوسرا کچھ بھی نہیں اس میں. وہی مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ قامہ ہاؤلائی میں ہاؤلائی کو ہم معرب نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ لوجود الشبہ، کیونکہ اگرچہ مبنی الاصل نہیں ہے لیکن وہ جو مبنی الاصل کے مشابہ جو چیزیں ہیں نا اس کے قریب قریب ہے. مبنی الاصل کے مشابہ کی کیا ہے کہ وہ چینجنگ نہیں ہو سکتے، تو ایسے ہی ہاؤلائی کو بھی کبھی چینج نہیں کر سکتے. جی سمجھ میں آیا تھا سب کو؟ کوئی چیز نہیں ہے، مشکل نہیں بالکل. جی جی سمجھ میں آ گیا. اسی لیے اس دیکھیے، کا نام متمکن رکھا جاتا ہے. ہاں مصنف آگے کہہ رہے ہیں کہ معرب کا دوسرا نام کیا ہے اس میں؟ متمکن. تو مبنی کا دوسرا نام کیا ہو جائے گا؟ غیر غیر متمکن. متمکن. ہاں بالکل صحیح، غیر جو مطلب متمکن. پڑھے ہوں گے ان کو یاد ہی ہوگا یہ والا. اب مصنف یہاں دوبارہ تعریف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ معرب کسے کہیں گے یا معرب کا حکم کیا ہوگا. تو ہم لوگ پہلے سے جانتے ہیں معرب کا حکم کیا ہوتا ہے، کہ وہ بدلتا ہے. تو یہ جی کہہ رہے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہے ان یختلف آخر، کہ اس کا آخر حرف بدلے گا باختلاف العوامل، عوامل کے بدلنے سے. اور وہ کیسے بدلے گا؟ اختلافا لفظیا، جب بدلے گا تو آپ کو لفظوں میں دکھے گا بھی. جب بدلے گا جی تو آپ کو لفظ میں، جیسے کہ دکھے دیکھو گا. جاءنی زیدن، یہاں دکھ رہا ہے نا آپ کو کہ 2 پیش ہے جی جاءنی زیدن میں. رأیت زیدن، یہاں پہ دکھ رہا ہے آپ کو 2 زبر ہے، رأیت زیدن. جی سر. اب مررت بزیدن، یہاں دکھ رہا ہے آپ کو 2 زیر ہے. تو جی معرب کسے کہیں گے؟ کہ جس کا بدلنا، جس کے بدل جائے آخری حرف. کبھی لفظوں میں ہمیں دکھتا ہے اور کبھی او تقدیری، اور کبھی ہمیں نہیں دکھے گا، تقدیری جی چھپا ہوا ہوگا لیکن ہمیں ماننا پڑتا ہے. جیسے کہ جانی موسیٰ، کچھ بھی نہیں بدلا، موسیٰ موسیٰ ہی رہا، لیکن ہم نے مانا کہ چونکہ جا فعل ہے اس کو فاعل نہیں ملا ہے تو موسیٰ اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے. فاعل ہے اور رأیت فاعل مرفوع موسیٰ، ہوتا ہے. جی ہاں رأیت موسیٰ. اب یہاں دیکھیں موسیٰ میں کچھ بھی چینجنگ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم مانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ منصوب ہے. مفعول. کیوں؟ اس جی لیے مفعول بن رہا، رأیت مفعول فعل ہونے کی بنا پر. اور موسیٰ مفعول بھی. ٹھیک. امررت بموسیٰ. تو یہاں پر دیکھیے با حرف ہے کہ موسیٰ کیا حالت جرری میں ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، لیکن تقدیرین ہمیں یہ اس کا جو مجرور ہونا وہ دکھ نہیں رہا ہے. نہیں رہا ہے. جی اتنی بات سب کو سمجھ میں ہے؟ کسی کو دقت؟ نو تو سر سمجھ میں آ سمجھ گیا. آئے. جی. اور کچھ بھی نہیں سمجھنا آپ کو، ٹھیک ہے. معرب جو بدل جائے، ہم نے شروع دن جی بتایا تھا کہ نحو کو ضرورت کس سے؟ ہمیشہ آخری حرف سے. اس آخری کو حرف کچھ سے. فکر جی نہیں رہتا کہ شروع میں کیا ہو رہا ہے، نہیں اس کو فرق نہیں. اس سے وہ ہمیشہ فرق اس کو کس سے رہتا ہے؟ کہ صرف آخر حرف سے. پر کیا ہو رہا ہے. ہاں سر صرف بھی پڑھائیے. سر دیکھتا ہوں عمل. اب مصنف تھوڑا سا کچھ آپ کو ٹرم بتا رہے ہیں کہ اعراب کسے کہتے ہیں اور کتنی اعراب کی پھر کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، وہ سب بتا رہے ہیں آپ کو. تو اعراب کسے کہتے ہیں؟ مصنف کہہ رہے رفع ہیں کہ نصب جر. ہاں ٹھیک ہے. مصنف کہہ رہے ہیں ما بھی یختلف آخر المعرب، معرب کا جی آخر حرف جو بدلتا ہے نا اسے کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں. اعراب. جی جیسے کہ کیا اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ضمہ فتحہ کسرہ، اور کیا کہتے ہیں؟ واو الف یا، واو اور کیا کہتے ہیں آپ؟ رفع نصب جر. رفع جر. نصب جر. یہ نام ایک ہی چیز کا ہے، ٹھیک ہے، نام بدلتا نہیں زیادہ. چاہے آپ اس کو ضمہ فتحہ کسرہ کہہ لو، چاہے اس کو واو الف یا کہہ لو، چاہے آپ اس کو رفع نصب جر کہہ لو. لیکن ہم لوگ اکثر کہتے ہیں رفع نصب جر والا، ٹھیک. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ہاتھ رفیع میں ضمہ، ہاتھ نصب میں فتحہ، جر میں کسرہ، تو ایسے بولتے ہیں ہم لوگ. لیکن یہ تینوں اعراب ہے، ضمہ فتحہ کسرہ، واو الف یا. یا. جی ہاں کہنے کا انداز وہی ہے.
ابھی 9 قسمیں جب آئیں گی تو 9 قسموں کو مصنف نے 3 میں بانٹا ہے. پہلے آپ کو یہ والے دکھیں گے ضمہ فتح کسرہ والے 3 قسم کے اعراب اس طرح سے آئیں گے کہ آپ کو صاف صاف وہاں دکھے گا کہ ایک پر پیش دے رہے ہیں ہم لوگ, ایک پر زبر دے رہے ہیں, ایک پر زیر دے رہے ہیں. لیکن 3 قسم کے اعراب 3 قسم جب گزر جائیں گے تو معاملہ بدل جائے گا. اگلے 3 قسم میں یہ والا اعراب چلے گا, یعنی آپ کو دکھے گا وہاں پر کہ ہم واو دے رہے ہیں, الف دے رہے ہیں, یا دے رہے ہیں. اور جب 6 ختم ہو جائیں گے تو آخری 3 قسم ایسا آئے گا جہاں پر آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا, بس آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہاں پر اعراب ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ تقدیری اعراب. سمجھ میں آیا آپ لوگ کو اعراب کی جی سر. سے کتنی شکلیں بن سکتی ہیں؟ 9 قسمیں ہیں اعراب کی. پہلے کی 3 قسم میں آپ کو ضمہ فتح کسرہ دکھے گا صاف صاف, پھر اگلی 3 قسم میں آپ کو واو الف یا دکھے گا, اور آخری کے 3 قسم میں آپ کو کچھ بھی نہیں دکھے گا. جی سر. تو خیال رکھنا. دیکھیے آج شروع ہوتے ہیں, کل ہوتے دیکھیے گا. پھر آگے کہہ رہے ہیں مصنف کہ اس میں کے اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ علی ثلاثتی انواع ہیں. کتنی ہیں؟ 3 قسمیں. جر. کیا کہتے ہیں؟ رفع نصب جر. عامل کسے کہتے ہیں؟ عامل کہتے ہیں کام کرنے والا, ٹھیک ہے. لیکن نحو میں کسے کہتے ہیں؟ ما یحصل به رفع و نصب و جر, کہ جس کی وجہ سے رفع نصب جر آئے تو اسے کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ عامل. جیسے کہ آپ دیکھیں ذهب زیدون, زید گیا. زیدون پہ تنوین ہے, تنوین دینے والا کون ہے؟ ذهب فعل. تو ذهب کیا ہے؟ عامل ہے. ٹھیک ہے, یہ ذهب کیا ہوگا؟ اسی طرح آپ اس کے کہیں رأیت زیدن. اب دیکھیں زیدن کو نصب دینے والا کون ہے؟ رأیت زیدن میں رائتو رأیت کیا بنے گا؟ عامل. عامل بن جائے گا. بس یہی فرق ہے. مررت بزیدن, بتائیے زیدن کو زیر دینے والا کون ہے؟ با حرف جر عامل. تو با حرف جر کیا ہے؟ عامل. عامل ہے. ٹھیک ہے. تو عامل کسے کہتے ہیں؟ جس کی وجہ سے رفع نصب جر آئے. محل اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب کی جگہ. اعراب کی جگہ کو وہ کون ہے؟ آخری حرف. آخر حروف. جو ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا, ٹھیک ہے, کہ نو کو ہمیشہ کس سے واسطہ ہے؟ آخری حرف سے. اس کو کچھ پتہ نہیں. آخری حرف. ابھی سمجھا رہے ہیں آپ کو. جیسے ایک مثال ہے قام زیدون, تو بتائیے زید کو رفع کس نے دیا؟ قام نے. قام کیا ہے یہاں پر؟ عامل. اور زید کیا ہے؟ معرب, کیونکہ وہی بدل رہا ہے نا. اور اعراب کون ہے یہاں پر؟ ضمہ. قام زیدون. اور دال کیا ہے؟ محل محل اعراب, کیونکہ زیدون کے دال پر ہی تو فرق پڑ رہا ہے نا. یہ جو دال ہے قام زیدون, تو وہ جو دال ہے وہی کیا ہے؟ محل اعراب. یہ اخیر حرف کیا کہتے ہیں؟ محل اعراب. مصنف کہہ رہے ہیں کہ لا یعرب فی کلام العرب, کلام عرب میں معرب نہیں ہوتے مگر کون؟ اس میں متمکن اور فعل مضارع. اور فعل مضارع میں سے 2 نکل جائیں گے, 2 حروف. کون کون نکلیں گے؟ 2 لفظ نون نسوہ والے. وہ کبھی بھی اس میں متمکن یعنی معرب نہیں ہوتے, وہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں. یہاں تک سمجھ میں آیا آپ لوگ کو صحیح سے؟ جی. یس سر. آگے پڑھنا ہے. جی سر. ٹائم ہے تو پڑھیں گے. ٹائم تو ہے ابھی. جی سر پھر پڑھ لیتے ہیں. 20 منٹ ہوں گے ابھی, ہے نا, پڑھ لیتے ہیں پھر تھوڑا. دیکھیے پہلے کیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی جیسے کہ 3 چلے گا نا ہم لوگوں کا. پہلا والا کیا ہوگا؟ ہمیں دکھے گا. ضمہ فتح کسرہ کیا ہوگا؟ دکھے گا یہ ہمیں سامنے. دکھے گا. اور اس کے بعد واو الف یا والے آ جائیں گے, وہ بھی ہمیں دکھیں گے. ٹھیک ہے, واو الف یا دیکھیں گے. لیکن جو تیسرا آئے گا وہ تقدیری آئے گا, وہ ہمیں دکھے گا نہیں لیکن ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو مصنف کہہ رہے ہیں کیا؟ اصناف کا اسم. ہاں, مصنف کہہ رہے ہیں کہ فی اصناف اعراب الاسم, اسم کے اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ پھر وہ کیا سوال پوچھا انہوں نے, پڑھ کے بتائیں. میں آج تک حرف جار کو ہی صرف عامل سمجھتا تھا. تو فیل کہاں جائیں گے پھر؟ نہیں سر, جی ٹھیک ہے فعل بھی عامل چلیے. ہوتے ہیں. ہاں, حروف جر. دیکھیے فصل فی اصناف اعراب الاسم, اسم کے اعراب کی قسمیں کتنی ہیں؟ 9. جو ہم نے بتایا آپ کو کہ 3 کر کے آپ کو یاد کرنا اور مشکل نہیں ہوگا آپ کے لیے. ٹھیک.
آج میں پہلا بتا دیتا ہوں آپ کو 3، پھر اسی پر کلاس ختم ہوگی. دیکھیے ایک تو ہے سب سے پہلا مفرد. سب سے پہلا کون ہے؟ مفرد. مفرد کی جیسے مثال ہے زید. کیا مفرد ہے یا نہیں؟ ہے ہاں مفرد ہے. مفرد ہے. تو ایک کون سا یاد رکھیں گے؟ پہلی قسم آپ مفرد. ٹھیک. دوسری قسم کیا یاد رکھیں گے آپ؟ مفرد منصرف صحیح. پہلی قسم مفرد مفرد منصرف. منصرف صحیح. جی سر. آپ صرف مفرد یاد کریں. ٹھیک ہے. اس کو ضمہ فتح اور کسرہ دیتے ہیں. اور کس کو دیتے ہیں؟ دوسرا ہوتا ہے ایک جار مجرا صحیح. یعنی وہ پورا پوری صحیح نہیں ہوتا، لیکن وہ کس کی طرح ہوتا ہے؟ صحیح کی طرح ہو جاتا ہے. صحیح نہیں ہوتا پورا پورا. اصل میں نحویوں کے یہاں اور صرفیوں کے یہاں صحیح میں فرق ہے. آپ کو میں نحویوں والا بتا دے رہا ہوں. نحویوں کے نزدیک صحیح اسے کہتے ہیں کہ جس کا آخر حرف علت نہ ہو. جیسے کہ دیکھیں زیدن میں کتنے حروف ہیں؟ 3 ہے نا. جی. تو آخر حرف کون ہے؟ دال. دال. تو یہ دال. دال جی حرف علت میں سے ہے یا نہیں؟ نہیں. حرف علت میں سے نہیں ہے یہ. نہیں حرف ہے. علت 3 ہے. والی واو وہ الف لکھا یا. ہے واو وائے. یا. والی کی یا. تو زید کیا ہو گیا؟ ان کے نزدیک صحیح ہے. نحویوں کے نزدیک کیا ہے؟ صحیح. صحیح ہے. لیکن اگر آپ کو ایک نام لیں، جیسے کہ کس کا نام لے لیں موسیٰ. یہاں پر؟ موسیٰ. موسیٰ. تو دیکھیں موسیٰ لے لیجیے آپ. تو یہ بتائیے موسیٰ کیا ہو جائے گا؟ یہاں پہ صحیح ان کے نہیں نزدیک تو وہ صرفیوں کے صحیح نزدیک غیر صحیح نہیں وہ ہے. نہیں غیر. ہوگا. کیوں؟ اس لیے نحوی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا آخر حرف علت نہ ہو. اور موسیٰ میں یا کیا ہے؟ حرف حرف علت ہے. علت ہے. لہٰذا ان کے نزدیک صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی قسم جی کا سر. اعراب جس کو آپ ضمہ فتح کسرہ دینے جا رہے ہیں وہ کیسا ہونی چاہیے؟ مفرد. کیسے ہونی چاہیے؟ مفرد منصرف صحیح. مفرد صحیح. اور دوسری قسم کیسی ہونی چاہیے؟ جار مجرا صحیح. یعنی جو صحیح تو نہیں ہے لیکن جار مجرا اس کے قریب قریب. ٹھیک ہے. اور تیسری قسم جو ہے وہ ہے جمع مکسر منصرف. جمع مکسر. جی. جی جس جمع کا مکسر وزن کو ٹوٹ سمجھتے گیا ہیں؟ ہو. جس کا ہاں جمع وزن ٹوٹ مکسر. گیا ہو، جیسے رجلن کی جمع رجالن، اس کا وزن باقی ہے. اور امراتن کی جمع نساؤن، تو نساؤن وزن ٹوٹ گیا ہے. جی سر. بہت اچھا. تو رجلن کی جمع کیا ہے؟ رجالن ہے. تو یہ بھی تو جس کا وزن مقصر ٹوٹ ہے. جاتا ہے اس رجال کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ جمع مکسر. جیسے کہ مقصر. رجل ہے، قلم ہے. دیکھیے قلم کی جمع کیا قلم. آتی ہے؟ اقلام. 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 اقلام کیا ہو گیا؟ ٹوٹ کتاب گیا. جمع کتب. کتاب جمع کتب. لیکن جہاں نہیں مدرسۃ ٹوٹتا وزن تو اس کی جارiyۃ. مثال کیا ہے؟ جیسے کہ مسلمون. مسلم سے مسلمون. مسلمون. اب دیکھیے اس کا وزن نہیں ٹوٹا کیونکہ دیکھیں مسلمون جو یہاں تک ہے، جو یہاں تھا وہ پورا پورا باقی ہے. رہا ہے نا، بعد میں بڑھتا ہے. پھر یہ یہاں مومن اور کافر بھی اسی میں سے آ جائے گا. مسلم کیا؟ مومن کافر ہاں یہ ہاں شاعر صحیح میں بالکل آتے ہیں. بالکل. یہ جمع مومنون، سالم. عابد یہ سب اسی میں آ کافرون. جائیں گے. ہاں ہاں یعنی جہاں پر بھی آپ یاد رکھیں اس شاکرون. چیز کو، ہاں. اکثر یہ آپ جہاں فائل سے پر بھی بنتے یاد ہیں، جو رکھیں فائل کے وزن پہ ہوتے ہیں نا. کہ آپ جو چیز لاسٹ میں بڑھے گی، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں اور کافر یہ واو والا اور نون. یہ والا دونوں برابر ہے نا. تو جہاں چیزیں لاسٹ میں بڑھتی ہیں اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ سالم کہتے ہیں. اس کا وزن ٹوٹا نہیں ہے، ابھی سالم ہے. جیسے کافر سے کافرون. ابھی اس کا کافر دیکھیے، اس کا کافر، دونوں دیکھی ہے. سالم سیم سے ہے. سالمون. جی. اور جہاں ٹوٹ جائے گا اسے ہم لوگ کہتے ہیں مکسر. تو تیسری مقصر. جیسے قسم میں وہی کیا یاد کرنا ہے؟ اقلام بن گیا ہے اور وہ بن گیا ہے تو مکسر بن گیا. ہاں دیکھیے قلم تھا اور بن گیا شکل اقلام. بدل گئی اس کی. اب اقلام. یہ شکل پیچھے بدل بھی گئی، الف یہ تو الف لام شروع میں میں آ رہا ہے. کے بعد بھی الف شروع میں آ گیا. تو ایسا نہیں ہونی چاہیے، کہیں بھی شروع میں نہیں آنا چاہیے، آخر میں بدلنی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو قلم کی جمع یعنی کیا ہے؟ جس میں زیادتی اور کمی ہوتی ہے وہ مقصر. ہاں جس میں ہاں. کمی حروف کی زیادتی ہوتی زیادتی. ہے. ہاں مکسر یعنی تو شروع ٹوٹنا ہو رہا ہے مقصر. نا. ٹوٹنا. کسر ہاں ٹوٹ ہونا. ہاں. جاتا ہے. ہاں. اور اگر کمی زیادتی جو بالکل آخر میں ہو رہی ہو، نہیں بڑھتا تو لیکن آخر میں، تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں سالم کہتے ہیں. سالم. چلیے جمع بہن سمجھ میں آئے گی. جمع تو سالم یہ جمع 3 چیزیں جو مکسر. آپ کو بتائی گئی وہ تینوں کا اعراب کیا ہوگا؟ رفع نصب جر، یعنی ضمہ فتح رقم. کسرہ. سر پہلا ایک کیا تھا؟ سوال ہے. مفرد. ہاں ہاں جی جی. آپ نے جو جاری مجرا صحیح کی مثال میں جو لفظ موسیٰ کا انتخاب کیا، اس پر مجھے اشکال ہے، کیونکہ لفظ موسیٰ جو پہلی قسم کی جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں ایک سیکنڈ دوست، وہ والا نا فتح کے ساتھ. پہلی قسم پر نہیں بنایا تھا ہم نے وہ مثال. وہ ہم کہہ رہے تھے کہ صحیح کسے کہتے ہیں نفی و نزدیک، جس وہ کا آخر صحیح کے حرف بارے علت میں نہ بتایا ہے. ہو. وہ بتا اچھا رہا تھا اچھا، تو تو اس اس نے کی مثال مثال دیا میں کوئی موسیٰ لفظ کا. آپ بتا دیجئے، بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک ٹھیک. تو وہ موسیٰ والی انہوں جی. نے مثال دے دی. ہم نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ بن سکتا ہے مثال، کیونکہ اس کا یا حرف علت ہے، لہٰذا مفرد اچھا منصرف اچھا. صحیح نہیں بنے گا. جی ٹھیک ہے. تو پہلی قسم کیا ہے؟ مفرد منصرف صحیح. دوسری قسم کیا ہے؟
جارے جاری مجرا صحیح تو ہے لیکن صحیح کی طرح ہو. اور تیسرا کیا ہے؟ جمع مکسر. مکسر. تو یہ تین جو چیزیں ہیں نا، ان تینوں اس قسموں کا اعراب ایک ہوگا. کیا ہوگا؟ حالت رفیع جب آئے گی تو ضمہ دیں گے آپ، اور نصب میں کیا دیں گے؟ فتحہ دیں گے آپ، اور جر میں کیا دیں گے آپ؟ کسرہ. دیں گے. ٹھیک ہے، آپ پڑھ لیجیے اور سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیے آگے. سر وہ بول رہے نا جارے مجرا کی مثال ہے. ہاں آ رہا ہے نا، دلون زبیون اس کی مثال آ رہی ہے. دیکھیے جی کوئی بات. فصل فی اصناف اعراب الاسم، اسم کے اعراب کی قسموں کے بارے میں. اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 9. تیسرا اصناف. 9 قسمیں. پہلے قسم کیا ہے؟ ان یکون رفع. رفع کس کے ساتھ ہوگا؟ رفع ضمہ کے ساتھ. فاعل جب ہوگا تو رفع ضمہ کے ساتھ، فاعل جب وہی ہوگا تو مطلب فاعلی حالت میں رفع فاعل ہوگا. ہوگا تو رفع ضمہ کے ساتھ، نصب کے ساتھ ہوگا فتحہ کے فتح ساتھ، کے ساتھ، فتحہ اور جر کا کسرے کے کس کے ساتھ. ساتھ ہوگا؟ جر کو کسرہ. کسرہ. اب یہ خاص کس کے سے مصنف بتا رہے ہیں. پہلی قسم کس کے ساتھ آئے گا؟ اسم المفرد. مفرد مفرد. منصرف کیسی صحیح. ہونی چاہیے؟ مفرد ہونی چاہیے. سب سے منصرف پہلی بات صحیح. نمبر تو منصرف ہونی چاہیے، نمبر 3 صحیح ہونی چاہیے. صحیح. اب صحیح کی تعریف کر رہے ہیں. نحویوں کے نزدیک صحیح کون ہے؟ ما لا یکون فی آخری حرف علت، جس کا آخر حرف علت نہ ہو. ٹھیک ہے، جیسے کہ زیدن. اب زیدن کو دیکھ لیجئے، زیدن کا دال آخری حرف علت نہیں ہے، لہذا اسے کیا کہیں گے؟ جی صحیح. ٹھیک ہے. جی. اور دوسری چیز کیا ہے؟ جار مجرا صحیح. یعنی یہی اعراب کس کو دیا جائے گا؟ جار مجرا صحیح کو. صحیح تو نہیں ہوتا لیکن جی. صحیح کی طرح پڑوسی بن جاتا ہے، اس کا جار بن جاتا ہے. اب جار مجرا صحیح کسے کہتے ہیں؟ مصنف اس کی تعریف کر رہے ہیں آپ کے نزدیک کہ وہ ما یکون فی آخر ہی، کہ جس کے آخر میں کیا ہونی چاہیے؟ واو ہونی چاہیے واو یا یا ہونی چاہیے. لیکن ما اور قبلہما ساکن، ان دونوں سے پہلے کیا ہونی چاہیے؟ سکون ساکن. ہونا چاہیے. دیکھو دلون اور زبیون آخر حرف کون ہے؟ واو اور یا ہے نا. جی لیکن واو سے پہلے والا زب. حرف کیا ہے؟ ساکن ہے یا نہیں؟ زب. ساکن ہے. ہاں ساکن. زبیون میں دیکھیے یا سے پہلے والا حرف ساکن ہے. جی. تو اگر ایسا آئے گا تو اسے ہم لوگ کیا کہیں گے؟ جار مجرا صحیح. کیا کہیں گے اس کو؟ جار مجرا صحیح کہیں گے. اور تیسرا یہ ہے جمع مکسر منصرف، ضمہ جس کو ہم فتح لوگ کسرہ دیں گے اس کو. ہاں جیسے کہ رجالن. یہ جمع مکسر. رجلن کی جمع کیا ہے؟ رجال. وزن ٹوٹ گیا، یہ جمع مکسر منصرف. جی. یہ جو تینوں طرح کی جو چیزیں آئی آپ کے سامنے، مفرد منصرف، جار مجرا صحیح، جمع مکسر، یہ جہاں پر بھی آئے تو آپ کو اعراب وہی دینا ہے. کیا؟ رفع ضمہ کے ساتھ دینا ہے. اوپر دیکھیے نصب فتحہ کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ ہمیشہ. ٹھیک ہے. اس کی مثال جی دیکھ سر. لیجیے. جانی زید و دلون و زبیون و رجال. یہاں تک ایک مثال ہے. یعنی جا داخل ہو رہا ہے سب پر، اور زید کو بھی تنوین دیا اس نے، پھر وہی جا داخل ہوا دلون پر، پھر اس کو ضمہ دیا. رجال پر داخل ہوا تو اس نے بھی اس کو کیا دیا؟ ضمہ دیا. آپ الگ سے کیسے ہیں؟ جانی رجالن. تو رجالن کیا؟ فاعل بن رہا ہے، تو اسی لیے وہ کیا ہے؟ حالت رفع میں. رأیت زیدن و دلون و زبین و رجالن، مررت بزید و دلوین و زبین و رجالن. اور رجالن. سمجھ میں آیا یہاں تک سب کو؟ جی کوئی سر، دقت؟ بہت اچھے رجال. سے. ہاں کہیے. جی سر آگے سن. دلون اور زبون کے معنی کیا ہے؟ دلون کے معنی ڈول، اور ہرن. زبون معنی ہرن. ڈول زبیون. ہرن. ہرن. دلون معنی ڈول، زبون معنی ہرن. ڈول ڈول دلوا. بھائی یہ نصب اور ضمہ اور یہ فتح، تو یہ فتح کے نام دوسرا ہے نا نصب. سب ہاں ایک ہی چیز ہے. وہ کنفیوز مینس میں اس میں کنفیوز ہی ہو تھوڑا جاتی ہوں. بہت نہیں، تھوڑا سا فرق تو ہے لیکن ایک ہی چیز ہے. ہم لوگ اتنا ہی سمجھے. تو کیا فرق ہے؟ رفع نصب جر کہنا ہے، چاہے ضمہ فتح کسرہ کہنا ہے، کچھ بھی کہیں بات ایک ہی. سر یہ چیزیں بہت اچھے سے سمجھ آتی ہے، مطلب کہ سب پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ بن رہی ہے، مگر جب ہم بولتے ہیں تو جیسے کہ وہ نہیں ہو پاتا ہمیں. جب کہ پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ نصب ہو رہا ہے، یہاں پہ فتح ہو رہا ہے، یہاں پہ کسرہ ہو رہا ہے، یہاں پہ کچھ بھی، مگر نا جب ہم بولتے ہیں تو اس میں غلطی ہوتی ہے. جیسے اگر ہمیں کہنا ہے کہ اریدو ان اتکلم، تو یہاں پہ اتکلم کہہ دیں گے. تو ہاں یہ جو بھائی، ہوتا ہے نا سر، اس کی یہ وجہ وہی تو بہت. اس کی وجہ ہی تو پوچھ رہے نا آپ. اس کی جی. سمپل، پریکٹس. آپ پریکٹس. جب بولیں نہیں، جی سر. جب آپ بولیں تو جی آپ نے ایک مرتبہ بولا اریدو ان اتکلم، تو آپ اپنے آپ سے جی. پوچھیں کہ نحوی حضرات کس سے بحث کرتے ہیں؟ آخری حرف سے. تو اتکلم کا آخری حرف میم ہے، تو میم پر ہم نے ضمہ جی. کیوں دی؟ تو آپ کو سمجھ میں آ رہی نہیں غلطی کیا ہم نے؟ کیونکہ ان آ رہا تھا تو ہمیں زبر دینی چاہیے. تو سر دوبارہ نہیں وہ کریں گے.
ये बड़ी अच्छे से पता होता है और बोलने से पहले भी पता होता है, मगर जब मुंह खुलता है तो गलत ही निकलता है। ये बहुत बड़ी जबान पे चढ़ गया है, ऐसा अमल कुछ की नहीं है, जबान पे गलत चढ़ गया, निकलता है। उसको उतारना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए सरकार की तरफ पढ़ा दीजिए ताकि थोड़ा सा ये जो आम बनाने में है, कहीं पे उनसुर, कहीं पे इजरी, तो ये वाला जो होता है इसमें पता होता है कि यहाँ पे पेश होगा तो इस पे वो होगा, यहाँ पे ये पूरी डिटेल पता होती है, लेकिन जब वो मुंह खुलता है तो सर वो गलत ही निकलता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं कुछ नहीं, वो ना क्या बोलते हैं उसको, दुरुस्त आ जाएगा। लेकिन आपको ये पूछना होगा अपने आप से कम 1 महीना कि आपने जी आखिर हर्फ को क्या दिया है। तो जी नौवीं आखिर हर्फ से बहस करते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हमने गलत क्यों किया, क्या किया। ठीक है, जैसे अभी आप बहुत से लोग पढ़े थे, कुल्लमा इज़दादा बुखलुहु, यानी इज़दादा मालुहु इज़दादा बुखलहु कह दिया। तो अब वहां पर हमें देखना है कि बुखलाहु यानी बुखलुन लफ्ज है, हु आखिर लफ्ज नहीं, हु तो जमीर उसे चल रहे दीजिए, बुखलुन है असल लफ्ज। तो नहवी हजरत लाम से बहस करेंगे, सही बात। अब लाम को हमने जबर दिया या पेश दिया, तो पेश क्यों दिया, तो हम कहेंगे इज़दादा फेल है, बुखला उसकी फाइल है। लेकिन अगर किसी ने उसको जबर दे दिया तो वो अपने आप से ये पूछे कि इज़दादा का माना बढ़ना, तो बढ़ना यानी कोई चीज बड़ी होगी, तो जो चीज बढ़ती है वो फाइल है, तो बढ़ने वाली चीज तो फाइल हुई। गोया कि हम मफूल का तो कोई जगह है ही नहीं, तो हम बुखलहू क्यों पढ़ रहे हैं, वो अपने आप से पूछ सकते हैं। जी वही रास्ता। अरे सर, तो आपको जब थोड़ा बहुत पढ़ेंगे काबिल तरकीब भी रहे, हो जाएगी, आपने पूरी हमने एक तरतीब भी क्लास कर लिया लेते है हैं। कैफ नुहस्सुल जी इराब व तर्जुमा का, ठीक है, तकरीबन 20 से जी ज्यादा वीडियोस हैं 1 घंटे के उसमें तकरीबन, सर, आप जा उसमें करके शुरू में आई हैं। थी। जी क्या बोल रहे अगर हैं, आवाज उसमें कट आई रही थी है। शुरू में। सर मैं पढ़ती हूँ, मुझे सब पता होगा, मैं अच्छे से उसकी तशरीह कर ऐसा लूंगी, नहीं उसका है सब अमल हो जाता, कि मगर आपको ना सब सर पता है फिर नहीं भी गलती खोलता। होगी। नहीं सर, पता रहता है मगर गलत निकलता है वो, ये सर बहुत बड़ी ऐसा प्रॉब्लम होती ऐसा है। नहीं है अमल। इस तरह की जो गलती आप कह रहे हैं ना, वो 1-2 जगह होती है, ऐसा नहीं कि हमेशा होती है। सर मुझसे हमेशा होती है। ऐसा कुछ नहीं है। वो जो भूल चूक वाली जो चीज होती है ना, वो 1-2 बार 3 बार होती है, ऐसा नहीं कि वो 50 बार होती है। मगर सर जो एक्सपर्ट होते हैं उनको तो नहीं या होती फिर होगी ना। ये होता है कि यकीनी तौर पर पता नहीं होता हम लोग को बस इतना लगता है कि ये होनी चाहिए, तो जो होनी चाहिए तो वो नेट वाले एग्जाम में भी गलत करके आते हैं हम लोग, होनी चाहिए चक्कर में। वो होता है फर्स्ट है, लगाते हैं हम लोग चौथा वाला ऑप्शन, जी वो सर। वाली बात है। आपने थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को पूछिए, आप इसी किताब को लेके बैठ जाइए, कामिल किलानी को, और चुपचाप आप जी पढ़िए। सर। उन्होंने तो पेश लगा रखा है इस दादा बुखलू पे, तो आप पूछिए कि पेश क्यों लगाया, आपको समझ में आ जा रहा है, जैसे कि आज आपने पढ़ लिया तो बुखलुन जी मुफरद है, सही बात, और सही भी है क्योंकि उसका आखिरी हर्फ बुखलुन का लाम आखिरी हर्फ इल्लत नहीं है। तो इसमें एराब क्या आनी चाहिए, हालत रफ़ी में जम्मा आनी चाहिए, हालत नस्ब में फतह आनी चाहिए, जर में कसरा, तो ऐसा आ रहा नहीं आ रहा। अगर उन्होंने पेश जी लगा सर। रखे हैं तो आप अपने आप से पूछो कि पेश क्यों दिया उन्होंने, 1 महीना तो जी करना पड़ेगा कि उन्होंने पेश क्यों दिया, उन्होंने शेर क्यों। कुरान में एक जगह है, इन्नल हसनाती युधिबन सय्यात। अब हम लोगों ने ये पढ़ रखा था कि इन्ना अपने इसमें को नसब देता है, ठीक है। अब भाई जी साहब सर। पहली मरतबा हम लोग को देखा इन्नल हसनाती, इन्ना ने जेर दे दिया था, हालांकि वो नसबी की जगह पर है। हंसना तो जम्मा है इस वजह से ना। जो मुअन्नस सालिम का इराब जी जब मोहन सालिम का अरब सामने कसरा होता है, फतेह की हालत, कसरा फाइल हालत में कसरा होता है। नसी जी में जो सर। है वो कसरा है फतेह के साथ, ठीक है, सही कह रहे हैं आप, जी सर। लेकिन हमें पता नहीं था। तो नहीं पता तो हम वहाँ चौंक गए कि यार ऐसा कैसे होता है कि इन्ना होकर के ये आगे कुरान में गलती हो गई, समझे नहीं, तो वो वाली बात है। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, जी सर। इस तरह से करने के बाद आपकी जुबान जब चल जाएगी एक मरतबा, तो फिर नहीं टूट, सर जब आप तक दुआ जुबान। करें। हाँ अमल दुआ तो सभी के लिए, अमल कौन सा आपने दुश्मनी की हमारे साथ। चलिए ठीक, सर और आप लोग कुछ कहना चाहते हैं। एक बात अर्ज ये करनी है कि अगर जी रोजाना ग्रुप में सिर्फ एक ताबीर आप पेश करें, इससे हम अपनी कॉपी में भी लिख लें, हमारे कॉपी में भी इस तरह से आता रहेगा, उसमें इजाफा होता रहेगा, और फिर उस पर हम सारे ग्रुप वाले 1-2 जुमले बनाने की कोशिश करें। तो वो उतना सारा मैं जो ताबीर बनाता हूँ अभी, तो वो ताबीर तो जी वीडियोस भी पड़ी रहती हैं, आप जा करके 2-3 ताबीर तो भेजे कम से कम, एक एक जुमले बना करके। इंशाल्लाह सर, मैं तो जी सर। जी हाँ यही अच्छा तरीका है ना कि आप कितना बनाते हैं, जैसे कि रिकॉर्डिंग बंद कर दें, कर दीजिए।